الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا پارہ۔ تیسرے پارے کے ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کی درجات کو بلند کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے اور ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو بہت زیادہ بڑھا دیں اور کسی کو کم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کہ ہم نے کچھ کے ساتھ کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام خطیب اللہ۔ تو یعنی اللہ نے کسی نبی کو کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت عطا کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ یعنی معجزات عطا کیے، کون سے معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آج کے ہی پارے میں ہم پڑھیں گے اس متعلق۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ یعنی ان کے پاس واضح دلائل تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ انبیاء سچے ہیں، کچھ جھوٹ نہیں کہہ رہے، کوئی بھی غلط نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، انہیں یہ پتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور کسی نبی پر ایمان لے آئے اور کسی پر نہیں لے کر آئے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کچھ میں اور بعض کافر ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں چاہنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف یا ان کے جھگڑے پر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئیں، نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو خیر کے راستے کو اختیار کرے اور چاہے تو شر کے راستے کو اختیار کرے۔ ہر انسان کے پاس اللہ نے نیکی اور برائی کا اختیار دیا ہے، اور راستے دونوں کو بتا دیے کہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کون سا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ کی مشیت سے ہر کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کو بہترین استعمال کریں، لیکن ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس وقت کو سو کر بھی گزار سکتے ہیں، دنیاوی کسی کام کاج میں لگا کر بھی گزار سکتے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟
ہمارے اپنے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں سو رہے ہیں اور اٹھ کر کہیں کہ اللہ کی مرضی ہوتی. سو رہے ہیں, چھٹی کر لی, آج کلاس میں نہیں, اور صبح اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی نا تو میں ضرور جاتی. وہ ٹھیک ہے, لیکن اختیار کس کے ہاتھ میں تھا کہ آپ اپنی نیند کو قربان کرتے اور اٹھ کر آتے. بالکل. تو اے ایمان والو, خرچ کرو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ, کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. دیکھیے قرآن بار بار یہ بتا رہا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے, تم خالی ہاتھ آئے تھے. یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ ہمارا ہے, ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں, ہم نے ساری زندگی اتنا پڑھا, ہمارے باپ دادا نے اس طرح اس کاروبار کو سیٹل کیا. نہیں, ہم نے تمہیں دیا, کوششیں تمہاری ضرور ہے, لیکن بعض اوقات تو انسان ساری کوشش کے بعد بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سب کچھ لینے کے بعد بھی انسان خالی ہاتھ ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا, اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا بیع فیہ ولا خلہ, کہ جس میں نہ ہی کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی, نہ سفارش ہوگی. دنیا میں جو چیزیں فائدہ دینے والی ہے برے وقت میں وہ یہی ہوتی ہیں نا, کہ انسان کو برا وقت ہے, کوئی چیز آپ کے پاس ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو سیل آؤٹ کر دی اور اس سے رقم لے لی, اپنا فائدہ حاصل کر لیا. اس دن وہاں وہ بھی نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش, اور کافر ہی ظالم ہے. اللہ اکبر. یعنی کتنا بڑا نقصان کا دن ہے کہ کوئی دوسرا ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. اس دن انسان یقول یا لیتنی, کہا کاش, صرف پچھتاتا رہے گا, افسوس کرتا رہے گا کہ جو زندگی مجھے ملی تھی کاش میں نے اس کو بہترین کاموں پر لگایا ہوتا. اللہ لا الہ الا ہوا, آیت الکرسی سب سے عظیم آیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں, آیت الکرسی. فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی اگر ہم الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں دیکھیں کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے تو وہ آیت دین ہے. آج جو ہم پڑھیں گے دین, دال یا نون, ٹھیک ہے, دین دال پر زبر آئے گا دین, اگر دال پر زیر آئے تو وہ دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا نا مالک یوم الدین, جزا کے دن کا, بدلے کے دن کا. تو دال پر زبر آ جائے تو وہ آیت دین یعنی قرض کے معاملات والی آیت. آپ حافظات ہیں ماشاءاللہ, کتنی بچیاں بتائیں گی کہ کون سی آیت سب سے بڑی ہے قرآن کی, جو پورے پیج پر شروع ہو کے ختم ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. یاد ہے؟ مسکان, اے ایمان والوں کہ جب تم قرض کا معاملات کرو, لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. یہ آیت دین کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. تو یہ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے, اللہ کی تمام صفات اس میں جمع, اس اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے. اللہ لا الہ, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں. جب سے ہمیں ابھی تک قرآن میں جتنا پڑھا, بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کا کلام ہے نا, اللہ ہمیں بتا رہے میں کون ہوں. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی پتا اس کی اجازت کے بغیر درخت سے بھی نہیں گر سکتا. وہ الہ الحی القیوم جو زندہ ہے, سب کا تھامنے والا ہے. اللہ اکبر. موت کیا ہے؟ انسان کی ایک بے بسی ہے نا,
کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ساری پلاننگ کر رہے ہیں, سال سال کوشش کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پھل کھانے کا ٹائم آتا ہے جب آپ خود ہی نہیں رہتے. دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی جو اتنی کوششیں کر کے اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر اس قابل کرتے ہیں کہ اب وہ بہترین کام کر سکتے ہیں, بہترین فائدہ دے سکتے ہیں, اس وقت سے پہلے وہ خود چلے جاتے ہیں. بہت محنت کر کے سالہ سال گھر بناتے ہیں اور اس گھر میں رہنا نصیب بھی نہیں ہوتا, اس سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ موت کیا ہے؟ انسان کی ایک بے بسی ہے. اور کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے, اور اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. یہ بھی ایک ویک پوائنٹ ہے نا, نیند آنا. آپ کتنے دیر کام کر سکتے ہیں لگاتار؟ چند گھنٹے, 24 گھنٹے بہت ہے تو 2 دن جاگیں گے, اس سے زیادہ. رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح کے وقت آپ تھک ہار کر سو چکے ہوتے ہیں, پھر آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے. آپ کا امتحان ہے, آپ کا کوئی کام ہے, کچھ بھی ہے, کتنی ہی ضروری کام کیوں نہ, لیکن جب آپ نیند کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سونا ہے. اونگ, سستی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے سبحان اللہ کہ نہ ہی وہ تھکتا ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اللہ اکبر. ہر چیز, کائنات کی ایک ایک چیز اسی کے اختیار میں ہے, اسی کی ملکیت میں ہے. ہم کیا کائنات سے باہر ہیں؟ تو ہم اپنا اختیار چلائیں, اپنی مرضی چلائیں کہ جو دل چاہے وہ کریں. ایک ہی بار تو زندگی ملی ہے, جیسی چاہے ویسی گزاریں. ایسا پاسبل ہے نہیں, بلکہ کیا ہے, وہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے. اور کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کے حکم سے؟ یعنی اللہ کے پاس اگر کسی کی سفارش قابل قبول ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہوگی, کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ سفارش کا حکم دے گا. جیسے کہ شفاعت عظمیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اسی طرح کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. کون سے خوش نصیب ہیں ان میں؟ حافظ قرآن بھی ہے نا. آپ ماشاءاللہ کافی ساری حافظات ہے نا, تو آپ کو اپنی فضیلت معلوم ہے. آپ کے والدین کو اللہ تعالی تاج پہنائے گا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. آپ کے والدین قرآن کریم کا علم حاصل کر رہے ہیں, قرآن یاد کر رہے ہیں. کوئی آسان کام تو نہیں ہے, کوئی چھوٹی چیز تھوڑی لے رہے ہیں آپ, ایک بہت بڑی چیز لے رہے ہیں. کہ اس دن وہ لوگ افسوس کریں گے جنہوں نے یہ علم اپنی اولاد کو نہیں دیا, جن لوگوں نے خود اس علم کو حاصل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. صرف یاد کر کے نہ جائیں یہاں سے, بلکہ ساتھ ساتھ اس پر سمجھنے والے بھی ہوں, اس کو سیکھنے والے بھی ہوں, اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں, پھر اس کو آگے پہنچانے والے بھی بنے. آمین. تو وہاں اگر کسی کی سفارش کام آئے گی تو اللہ ہی کے حکم سے. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء, مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ کا جو علم ہے صرف اللہ ہی کا ہے. اللہ نے جو علم جس کو دیا ہے اپنے پاس سے اتنا ہی مل سکتا ہے. کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا, نہ ہی کوئی ولی, نہ ہی کوئی بزرگ, نہ ہی کوئی ایسی ہستی کہ اس کو کہا جائے کہ وہ غیب کی باتیں جانتا تھا. عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو چاہے, تمام انبیاء کو بھی جس کو جتنا چاہے جس چیز کا علم عطا فرماتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی کرسی وسعت نے, اس کی کرسی نے
یعنی وسعت کے اعتبار سے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے. اللہ اکبر. ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند اور عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی نام آ گئے العلی، اللہ کی صفت ہے نا العظیم، اللہ کا نام. اللہ اکبر. لا اکراہ فی الدین، کرسی سے مراد بعض کہتے ہیں قدمین، یعنی قدم رکھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. العرش، ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ ثم استوی علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا ہے. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اس بحث پر نہیں جائیں گے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، کیا دنیا جیسی کرسی ہے. ہمیں ایمان رکھنے کا کیسا حکم دیا گیا کہ جتنا بتا دیا گیا اتنا ٹھیک ہے، اور جو نہیں بتایا گیا اس پر ہم اپنے ذہن کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا کریں گے تو ہم کیا ہے، پھر گناہ گار ہوں گے. دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ جبرن کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے کہ قبول کرو لا الہ الا اللہ قبول کرو. جیسے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کی یہ خواہش تھی اور انہوں نے جبرن اپنی اولاد کو اسلام پر لانا چاہا. اللہ نے کیا کہا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی یہ ہدایت گمراہی سے. پس جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، طاغوت کسے کہتے ہیں، تفسیر کے اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، جو ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک رہی ہو، ایون کہ کبھی وہ آپ کے اپنا خواہش نفس بھی ہو جاتا ہے کہ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے. تو طاغوت کے ساتھ جو کوئی کفر کرے، انکار کر دے، اس کا نہ مانے اور ایمان لے آئے اللہ پر، تحقیق اس نے تھام لیا کڑے کو مضبوطی کے ساتھ، اور ایسا مضبوطی سے لن فصام لہا کہ جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اس سے مراد ہم بعض لوگ اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، پردہ کرو نہ کرو مرضی، نماز پڑھے نہ پڑھے مرضی ہے اس کی، دین میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے یہ تو دیکھیں غیر مسلموں کی بات ہے کہ آپ غیر مسلموں کو جبرن اسلام قبول نہیں کروا سکتے، لیکن آپ نے جب خود لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تمام احکامات آپ نے ماننے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے، ان تمام کو قبول کرنا ہے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. آپ نے اپنی اولاد کے لیے کوشش کرنی ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. قرآن ہمیں دعا کی ترغیب بھی دیتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کا کام سمجھاتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، اور پھر ساتھ میں دعا بھی کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی کوششوں کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو انہیں نکالتے ہیں اندھیروں سے، ایمان والوں کا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بھی ظلمات آتا ہے، ظلمتن ایک اندھیرا، لیکن ہمیشہ قرآن میں ظلمات کا لفظ آتا ہے، یعنی بہت سارے اندھیرے. اندھیرا گمراہی ایک نہیں ہے بلکہ بہت ساری ہیں، جبکہ نور صرف ایک ہے، ہدایت صرف ایک ہے، روشنی صرف ایک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی، ان کے دوست شیاطین ہیں، وہ انہیں نکال کر اندھیروں سے روشنی کی طرف، وہ انہیں یخرجونہم من النور الی النور، وہ انہیں روشنیوں سے نکال دیتے ہیں.
اور کہاں لے کر آتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف. یعنی وہ دوستیاں جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں، وہ دوستیاں جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیں، جن کی باتوں سے آپ کو اللہ سے دور ہونے کا لگ رہا ہو، تو وہ آپ کے لیے دوست نہیں بلکہ آپ کی وہ دشمن ہے. انسان اپنی دوستی پر بھی بہت پچھتائے گا اس دن کہ کاش میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو دوستی کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ پر کی صحبت، یعنی اس کی صحبت آپ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے دوست بہترین بنانے ہیں. اولئک اصحاب النار. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی برا ہے تو آپ اس سے رابطے ختم کر دیں، نہیں، بلکہ اس کو سمجھانا ہے، اس کو سکھانا ہے، اس کو احسن طریقے سے دین کی طرف لے کر آنا ہے. ہمارا مقصد یہی ہوگا نا کہ وہ بھلائی کو قبول کر لے. ایسا نہ ہو کہ اس کے رنگ میں ہم رنگ جائیں. کیا آپ نے دیکھا یہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا نہیں آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی. کس نے جھگڑا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے متعلق؟ کون سا بادشاہ تھا وہ؟ نمرود تھا نا، کہ جس نے جھگڑا کیا تھا اور کہا تھا اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اس نے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا، جس کو آزاد کرنا تھا اس کو مار دیا، اور جس کو مارنا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو موت اور زندگی میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مار دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، کہ بس بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، بس اس کو لے آؤ مغرب سے. یعنی مارنا اور زندہ کرنا اگر تمہارے اختیار میں ہے تو کائنات کی ہر چیز بھی تمہارے اختیار میں ہوگی نا، سورج بھی تمہارے اختیار میں ہوگا. میرا رب تو مشرق سے لانے والا ہے، تم اس کو مغرب سے لا کر دکھا دو. تو وہ حیران ہو گیا وہ شخص اور ہکا بکا رہ گیا. اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کے قوم کو. اللہ اکبر. وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، کیا ہم اس کے یہ تابع، اس کے فرما بردار نہیں ہوں گے؟ کیا اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے؟ کیا اس کی بات کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہے؟ پھر وہ ہم سے محبت بھی کتنی کرتا ہے، وہ ہمارا خیال بھی کتنا رکھتا ہے. پھر فرمایا یا وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر سے اور وہ گری ہوئی تھی، اوندھی پڑی ہوئی تھی. کہا انا یحیی ہذہ اللہ البعد بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس کو موت کے بعد، یعنی کس طرح سے اللہ زندہ کرے گا. بس اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا. یعنی جو شخص یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد اس بستی کو کیسے دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، عین زا یارا عزیر، واللہ عالم. بعض صحابہ اور تابعین اس کے قائل ہیں. اصل مقصد کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. شخص ہمارے لیے اہم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے وہ کون تھے. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو حضرت ابراہیم کا واقعہ، ان کا نام ذکر ہوا نا، ہمیں معلوم ہے. لیکن یہاں نام نہیں بھی آیا ہے، لیکن اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو 100 سال تک فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، کہ اللہ نے اسے 100 سال تک موت دی، پھر اس کو دوبارہ اٹھا دیا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پوچھا کہ کتنی مدت تم ٹھہرے. انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ. کہتے ہیں کہ جب انہیں موت دی گئی تو صبح کا وقت تھا.
جب اٹھایا گیا تو شام کا وقت تھا، تو انہیں ایسا لگا کہ میں صبح سے شام تک ہی تو یہاں سویا رہا تھا۔ کہا کہ تم 100 سال تک سوئے تھے، بس دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ کہ وہ خراب نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو کس طرح سے کس طرح ہم بناتے ہیں تمہیں نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب واضح ہو گیا، یہ سب سے کچھ ظاہر ہو چکا، تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میں جانتا ہوں، یعنی ظاہر ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد انہیں اٹھانے پر قادر ہے، کھانا پینا کچھ بھی خراب نہیں ہوا، ہر چیز اللہ نے نشانی بنا دی نا، دیکھو، تو پھر اللہ ہمیں نہیں دوبارہ اٹھائے گا؟ ہم اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں موت آتی ہے؟ ہم اپنی فیملی میں نہیں دیکھتے، اپنے کسی پیارے کو اس دنیا سے جاتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ البعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر حساب کتاب دینا ہے۔ کیا کر کے آئے؟ قبر میں بھی سوالات ہیں جو کہ حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اور جب وہاں جائیں گے تو وہاں بھی سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کس چیز کے بارے میں سوال ہے؟ پہلا نماز کے بارے میں، کہ جو دن میں 5 مرتبہ تم نے پڑھنی تھی، جو کہ تم پہ فرض کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ کس طرح سے آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا ولیکن لیطمئن قلبی، مجھے ایمان تو ہے، یقین ہے، لیکن بس دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی کچھ چیزیں آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے، ایسا نہیں تھا انہیں یقین نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فخذ اربعۃ من الطیر، لے آؤ 4 پرندے، اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ان کو الگ الگ پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا اس کا رکھ دو، اور پھر انہیں بلاؤ، کس طرح وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی پہلے مانوس کرو اور ٹکڑے کر کے الگ الگ کر لو، پھر بلانا، وہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے ایسے ہی کچھ منظر بیان کیا ہے نا، کہ مرنے کے بعد جب اٹھائیں گے تو ایسے ہی دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہر جگہ کہیں اللہ کا نام قدیر، کہیں عزیز، کہیں حکیم، یہ سب کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ جس رب کے ہم ماننے والے ہیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہونا کسی بھی معاملے میں، کبھی بھی تھکنا، پریشان نہیں ہونا۔ تمہارا جو رب ہے نا، وہ بہت بڑا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے بھی ہم نے ابتدا میں کیا پڑھا کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اس دن پھر کچھ اور کام نہیں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اب فضیلت بتائی جا رہی ہے جو خرچ کر رہے ہیں، بے وجہ نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا انعامات ہیں کہ ان کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ گندم کی بالیاں دیکھی ہیں، ایک ہی بالی میں کتنے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں گندم کے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھانے پر قادر ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی نا شاکر، کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو بھی بڑھا چڑھا کر لوٹا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے
ہم اگر اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اتنا سا دیا. بندے ناشکرے ہیں، بندوں کی نظر میں تھوڑا ہی ہوتا ہے، آپ بندے کو کچھ بھی دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے اور بڑھا چڑھا کر لوٹا دیتا ہے. واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادہ علم والا ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، دیکھیں باقی نیکیوں کے بارے میں کیا آتا ہے، آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کر دیتا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات کا اجر کیا ہے کہ اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اب جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، شرط کیا ہے، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، کہ وہ احسان نہیں جتاتے، پیچھے نہیں لگے رہتے اس صدقے کے کہ جس کو دیا ہے اس کو جتلاتے رہتے ہوں، اس کو بتاتے رہتے ہوں کہ کیا تم بھول گئی ہم نے تمہارے برے وقت میں کیسے ساتھ دیا، تمہارے بچے تو آج بڑے ہوئے، تمہارا تو شوہر کب فوت ہوا تھا، جب سے کون تمہیں سپورٹ کرتا آ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ عام بات ہے نا ہمارے معاشرے کے، اس طرح کے جملے سننے کو نہیں ملتے. خرچ کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے خرچ کیا، ٹھیک ہے، لیکن توفیق تو اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا، توفیق بھی اللہ نے دی، صلاحیتیں بھی اللہ نے دی کہ جس کی وجہ سے آپ وہ مال جمع کر سکے. نہیں تو سیکنڈز میں سارا مال ختم ہو جاتا ہے. گل پلازا کا واقعہ یاد ہے نا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، سیکنڈز کے اندر راک بن جاتا ہے. اللہ اکبر، زندگی بھی کتنی انپرماننٹ ہے، کچھ نہیں پتا کہ کب کیا کس وقت کس طرح ختم ہو جائے. اور ہمارا تو وہ حساب ہے نا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. تیاریاں بہت آگے تک کی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے بڑے ہونے کے، بچوں کے بچوں کی تیاریاں، ان کی پلاننگز، لیکن خبر کسی چیز کی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر وہ اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. یعنی جس نے احسان جتا دیا اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے بدلہ، نہ ان پر خوف ہوگا، یعنی نہ انہیں یہ خوف ہے کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے نا اللہ بڑھائے گا، تو اللہ آپ کے مال کو بھی بڑھائے گا اور آپ کی نیکیوں کو بھی بڑھائے گا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اداس بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح قول معروف، نرم بات کہنا، اچھی بات کہنا، اور معاف کر دینا. یہ آیت ہائی لائٹ کیجئے. صدقہ افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس مال ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی ہے، جتنا بھی ہے، لیکن زبان تو ہر وقت آپ کے پاس ہے. اس صدقے سے بہتر کیا ہے، اپنی زبان کا بہترین استعمال کرنا. کہ پتہ ہے ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارے کاندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین. اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر نگراں موجود ہیں، اور اس کو فوراً سے لکھ لیتے ہیں، سیکنڈز میں اس کو لکھ لیتے ہیں. آپ نے جو کہا جو کیا وہ سب لکھ دیا گیا. اب جب آپ توبہ کریں گے یا کسی انسان کے بارے میں کیا، جیسے اگر کسی کی غیبت کیا تو اس سے معافی مانگیں گے تو وہ مٹایا جائے گا، ورنہ وہ سب لکھا رہے گا. تو ہمیں تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو اس لیے کیا کہا، زبان آپ کے پاس ہر وقت ہے، اچھی بات آپ ہر وقت کہہ سکتے ہیں، اس زبان سے آپ بہتر بھی کہہ سکتے ہیں اور برا بھی کہہ سکتے ہیں. کسی کی حوصلہ افزائی، کسی کی ہمت،
کسی کو سکون دینے والے جملے بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی پر طنز بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، یہ آپ کے اختیار میں، آپ جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں گے. اور معاف کر دینا، جس نے جو کیا کرتے رہو. میں نے کون سے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کبھی سوچتے ہیں یہ؟ جیسے کوئی بس میں ہے، بس میں آپ کو کسی نے اگر کونی مار دی ہے تو آپ کھڑے ہو کے لڑائی کرتے ہیں اس سے؟ کیا سوچ کے برداشت کر لیتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگلا اسٹاپ میرا، ابھی اتر جاؤں گی میں. ایسا ہی ہے نا. آپ بس میں بدلہ نہیں لیتے، چھوڑو خیر ہے ابھی میں نے چلے جانا ہے. تو دنیا بھی تو یہی ہے، ایک بس کی طرح ہی تو ہے کہ آج اس کا اسٹاپ آ گیا ہے، کل ہمارا آ جائے گا، پرسوں اس کا آ جائے گا، اور ہم میں سے ہر ایک نے ایسے یہاں سے چلے جانا ہے. اور ہم آس پاس ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہی اچانک سے چلے جاتے ہیں. تو یہ دو کام ہم نے اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنے ہیں. اب وہ کون کون سے کام ہیں؟ صدقہ، اچھی بات اور معاف کرنا. کیونکہ آج ہم معاف کریں گے تو کل اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا. حدیث میں آتا ہے، فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اپنے پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی ایک صدقہ ہے نا. صدقہ لازمی نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو دیں گے، اور لازمی نہیں ہے بہت زیادہ ہو. آپ میں سے بچیاں بھی موجود ہیں، اگر آپ اپنی پاکٹ منی سے بھی تھوڑا سا بھی خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی بدلہ دے گا. آپ اپنی سیلری سے زیادہ دے رہے ہیں، اللہ اس کا بھی بدلہ دینے پر قادر ہے آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنا دیا ہے. اسی طرح فرمایا اے ایمان والو، اچھی بات اور معاف کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے صدقے میں دے رہے، لیکن اس کے بعد احسان جتا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے. ایمان والو، نہ تم باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو انسان ریاکاری کرے گا دکھاوا کرنے کے لیے، یعنی لوگ اس کو واہ واہ کہیں کہ کتنا اچھا ہے، یہ اتنے پیسے فلاں کام کے لیے اس نے فلاں کو دے دیے، تو اس دن اللہ کے ہاں کچھ نہیں دیا جائے گا. جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے نا، جو ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہوئی ہے، کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. وہ اس کو لایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا، میں نے اتنا خرچ کیا. اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا. اس کا سارا صدقہ برباد، ضائع کر دیا جائے گا، اس کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو خرچ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ نیت کا بہتر ہونا، خلوص کے ساتھ دینا، یہ اہم ہے. اور جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وہ اللہ اور آخرت کے دن پر اگر ایمان رکھے تو وہ اس دن بدلہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں نا، آج کے دن بدلہ حاصل کرنے کے لیے یا آج واہ واہ کروانے کے لیے نہ کریں. ان لوگوں کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے کہ جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. اور ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، یعنی جتنا کیا جو کیا کچھ بھی نہیں ملے گا، سب کا سب ضائع کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا. ایک وہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا بدلے میں. اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی خوشی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں.
کمثلی جنت بربوتن، کہ ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لے کر آئے. یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ان کو اتنا اجر ملے گا کہ جتنا انہوں نے دگنا خرچ کیا ہو. اور اگر بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کہ کیا تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو، کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں اس کے لیے، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے اس میں پھل ہوں. یعنی ہر چیز اس کے اس باغ میں ساری کی ساری موجود ہوں، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے بچے چھوٹے ہوں، اور اچانک باغ کو بگولے لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے. یعنی ٹوٹل زندگی کا سرمایہ جل جائے. بچے بھی چھوٹے ہیں، خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے. یہ دوست کیوں بتائی گئی وجوہات کہ بوڑھے ہو گئے، اب مزید تم میں ہمت طاقت نہیں ہے مزید محنت کی. اب تم مزید محنت کر کے دوبارہ اسٹرگل کر کے اس جگہ پہ پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہے. جوانی میں تو انسان نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ نیند دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. لیکن بوڑھا شخص تو ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایک سکون اور تسلی ہوتی ہے کہ چلو یہ کھڑے ہو جائیں گے ہماری جگہ. لیکن بچے بھی چھوٹے ہیں، کوئی اور آسرا، کوئی اور سہارا نہیں ہے، ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ اکبر. یعنی جو انسان خرچ بھی کرے لیکن اللہ کے لیے نہ کر رہا تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح حضرت ابن عباس نے اس مثال کے بارے میں ان لوگوں کو بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا صحابہ کرام سے، تو انہوں نے کہا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. انہوں نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو اللہ جانتا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں زندگی بھر اور پھر مرنے کے بعد وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا سب کچھ، ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے. تو یہی ہے نا کہ جو انسان ساری زندگی کوششیں کرے، محنتیں کرے، نیکیاں کرے، اور اب بوڑھا ہو چکا ہے، جب جانے کا ٹائم ہے سارا کچھ شیطان اس کو ریاکاری میں ڈال کر یا کسی اور اس طرح کی سوچ میں ڈال کر اس کی ساری نیکیاں ضائع کروا دے تو خالی ہاتھ رہ جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. لیکن ضرورت کیا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا نا کہ جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، تو کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم سے اس نیکی کو قبول کر لے. تو صرف نیکی کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ نیکی کی حفاظت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا بھی. اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو بھی تم کماتے ہو. یعنی صرف صدقہ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ کون سا صدقہ کر رہے ہو، کمائی کا سورس کیا ہے، یہ بھی تو اہم ہے. آپ نے کرپشن کی، دھوکہ کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی اور کے مال کو ہتھیا کر بیٹھے ہوئے ہو اور ہر سال کئی لوگوں کو حج پر بھیج رہے ہو، ہر سال کئی بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہو، مسجدیں تعمیر کر رہے ہو، کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں. اللہ نے کیا کہا کہ پاکیزہ چیز میں سے خرچ کرنا ہے. اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں ان میں سے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ تم ارادہ کرنا، نہ ملانا ناپاک کو اس میں جو تم خرچ کرتے ہو، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے یہ کہ آنکھیں بند کر لو.
یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تم جس چیز کو خود نہیں لے سکتے اس کو کسی اور کو نہ دو. بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف خوبیوں والا ہے. شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، وعدے دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. شیطان ہی ہے نا. جتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں آج کل بے حیائی کی ہو رہی ہیں، کہاں ہے اس کا سورس؟ شیطان ہی تو ہے. شیطان ہی تو ہمیں کہہ رہا ہے اچھے لگو گے. آپ اسراف لینے کے بجائے دوپٹہ لے لو. آپ دوپٹہ سر سے بھی ہٹا دو. کیا خیال آتا ہے؟ کہیں یہ آتا ہے نہیں میں بری لگوں گی دوپٹہ. شادی ہالز میں بچیاں اگر مائیں کہہ بھی رہی ہوتی ہیں نا دوپٹہ سر پہ رکھ لو تو بہت برا ہونے لگ رہا ہوتا ہے. آج کل تو اسکارف بھی صرف نام کے چل رہے ہیں کہ پورا اسکارف لے کر پٹا بنا کر اپنے گلے میں اپنی گردن پہ اس کو باندھ دیا ہے اور سوری پوری جیولری ہے. ایون کہ آپ نے اپنے کان بھی کھولنے ہیں کہ آپ کے بندے بھی دکھائی دینے چاہیے. یعنی اسراف کو بھی آپ نے ایک تماشا بنا لیا ہے کہ وہ اسراف کا مقصد ہی آپ نے فوت کر دیا. آپ نے حجاب بھی لینا ہے، آپ نے اسراف بھی لینا ہے، لیکن اس میں بھی مکمل طور پر آپ نے اپنی نمائش کر کے لینا ہے. تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ صرف شیطان کی طرف سے ایک خیال ہے کہ میں بہتر ہوں، میں نے اپنا سر ڈھانپا ہوا ہے. جبکہ قرآن ہم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے سر کو ڈھانپو، بلکہ اپنے آپ کو ڈھانپو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لو. سورہ نوح میں ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن دیکھیں یہ یاد رکھیں ہم بہتر ہیں. کبھی کسی ایسی محفل میں جائیں تو اگر آپ عبایا ویئر کیا ہوا ہے تو خوش ہوں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچایا ہوا ہے. الحمدللہ کہ میں ان میں شامل نہیں ہو رہی. کیا حال ہے آج کل کہ دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا بند سور کر مکس گیدرنگ میں آپ کن لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اگر شوہر کو دکھانا مقصد ہے تو اپنے گھر میں تیار ہو. آج کیا کوئی عورت تیار ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے کبھی تیار ہوتی ہے؟ ایون کہ اگر آپ لپسٹک بھی لگا کر بیٹھے ہوئے نا تو شوہرا کی حیرت سے کچھ نہ کہیں جا رہی ہو کیا؟ کیونکہ آپ عام دنوں میں لگاتے ہی نہیں ہیں. آپ نے کبھی اس کے آنے سے پہلے لپسٹک لگائی ہے تو وہ سمجھے گا نا کہ ہاں میرے لیے لگائی ہے. آپ تو صرف کہیں جانے کے لیے ہی اپنا منہ دھو کے کریم لگا کے لپسٹک لگا رہے ہیں تو وہ یہ سوال کرے گا نا بیچارہ اس کا تو قصور ہی نہیں ہے. یعنی جو آپ پر خرچ کر رہا ہے، جس کے پیسے سے آپ اچھے اچھے لباس لے رہے ہیں، جس کے پیسے سے آپ اچھی جیولری لے رہے ہیں، دیکھیں حق اسی کا ہی ہے. زیادہ کم کی تو بات ہی نہیں ہے، زیادہ کم کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، حق اسی کا ہے. اور آپ اس کو چھوڑ کر دنیا جہان کے مردوں کو دکھانے کے لیے اتنا تیار ہو رہے ہیں. اور عجیب و غریب مرد ہیں آج بھی کہ جن کے غیرت مر چکی ہے، بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں شادی ہالز میں کہ میری بیوی اچھی لگ رہی ہے. پارلر سے گھنٹوں میں تیار ہو کر آ رہی ہے، خوب میک اپ شیک اپ کر آ رہی ہے، اور اتنے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس پر خوش ہو رہا ہے. تو ایسے انسان کو تو دیوس کہا گیا ہے نا. تو آج کل میجورٹی مردوں کی دیوسی ہے کہ جن کے اندر یہ خیال بھی ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں اگر کوئی لڑکی گیٹ پہ بھی کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو چھوٹا سا بھائی بھی آ کے غصے سے بولتا تھا. ہم ان فیملی سے تعلق رکھتے کہ جہاں اگر لڑکیاں گیٹ پر کھڑی ہوں تو ابا کے آنے کی تو بات ہی الگ ہے. بھائی بھی آ کے گھور کے دیکھتا ہے کہ یہاں کیا کر رہی ہو، یہاں کیا کام ہے. لیکن وہی بہن، وہی بیوی، وہی بھابیاں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آوازیں دیکھ کے کہا جاتا ہے کون آ رہا ہے، الیکٹریشین آ رہا ہے، اندر چلے جاؤ، کمروں میں چلے جاؤ. آواز کیا دی جاتی ہے، پلمبر آ رہا ہے، اندر چلے جاؤ، وہ اندر یہاں آئے گا. غیرت ہے نا یہ. جب آپ گندے ہیں، بغیر میک اپ کے ہیں، بناؤ سنگھار کے ہیں، تب ان لوگوں کی غیرتیں ایسی جاگ رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ کمرے میں چلے جاؤ. اور جب آپ اتنا بند سور کر کسی شادی ہال میں جا رہے ہیں تب ان کی غیرت نہیں جاگ رہی کہ عبایا تو لے لو، چادر تو لے لو. کس کو دکھانے جا رہی ہو، وہاں تو اتنے مرد ہوں گے.
جب وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار کا سوٹ پہنایا ہے، اتنی جویلری دی ہے، تو بات سوچ کی ہے. دیکھنا وہاں بھی مردوں نے اور دیکھنا وہاں بھی مردوں نے، لیکن اس پلمبر اور اس الیکٹریشین بیچارے کو نہیں دکھانا ہے، شادی ہالز میں ہر مردوں کو دکھانا ہے. اللہ اکبر، عجیب سوچ ہے نا. تو یہ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر مرد نہیں بدلے تو کم از کم ہم عورتوں کو تو خیال ہونا چاہیے کہ ہم میں کیسے یہ خیال ہے. ویسے آپ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں، ویسے آپ ابائے میں ہیں، لیکن جب اپنی فیملی کی شادی ہوتی ہے تو سب سائڈ ہو جاتا ہے. جب اپنے گھر کی شادیاں شروع ہوتی ہیں نا، باہر کی شادیوں میں تو آپ نقاب بھی لگا لیں گے، ابایا بھی پہن لیں گے، لیکن جب امتحان کہاں شروع ہوتا ہے؟ اپنی فیملی میں. جب اپنی فیملی کی شادی ہوتی ہے جب اصل امتحان ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ حکم کون دے رہے؟ شیاطین، شیطان دے رہا ہے تمہیں بے حیائی کا حکم. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا، مغفرت کا اور فضل کا. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے اور دانائی دیتا ہے. اور جو شخص حکمت اور دانائی دیا گیا ہے بس تحقیق وہی ساری بھلائیاں دے دیا گیا ہے. یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ عقل، فہم، علم، صحیح غلط، سنت، یہ تمام علوم، حدیث، جس کو یہ مل گیا ساری کی ساری بھلائیاں مل گئی ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ میں یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یاد رکھو جو بھی نہیں ہے نصیحت حاصل کرتے اس سے، ان ساری باتوں سے کون نصیحت حاصل کرے گا سوائے عقل والوں کے. اور نہیں، جتنا جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، یا تم نظر مانتے ہو نظر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تھوڑا سا کرو زیادہ کرو، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اگر تم مال صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے. دیکھیں ویسے تو صدقہ کون سا افضل ہے کہ اس طرح سے دیا جائے کہ جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسا ہی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے. لیکن یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اگر ظاہر کرو یا چھپا کر دو، یا اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یا فقیروں میں دو، بس یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. یعنی صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. دیکھیں اگر آپ کسی انسان کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو چھپا کر دیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی ادارے کو دے رہے ہیں کہ کہاں کوئی ایک بندہ نہیں ہے بلکہ ادارہ ہے، تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اگر آپ سب کے سامنے بھی دے رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خیال کس بات کا ہے کہ ریاکاری نہ آ جائے کہ میں نے اتنے ہزار دیے ہیں. اگر یہ خیال آ جائے کہ فلاں مجھے کتنا اچھا سمجھے گا، میں نے اتنے ہزار دے دیے، تو یہیں آپ کا سارا صدقہ، سارا مال، سارا اجر سب ضائع ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. نہیں ہے آپ پر انہیں ہدایت دینا، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جو بھی تم خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ اکبر. کتنا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، بار 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 خرچ کرو خرچ کرو. اور خرچ کرو گے فائدہ کس کو ہوگا؟ لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے نفسوں کو ہوگا. اللہ تو دینے والی ذات ہے. اللہ آپ نے نہیں دیا، اللہ ڈائریکٹ اس کو دے دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے گا. آپ نے نہیں دیا کسی اور کو، اللہ اس کے پاس بھیج دے گا مدد کے لیے. لیکن آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو بہتر جگہ استعمال کر کے اپنے اکاؤنٹ میں اجر لکھوا سکتے ہیں. ہاں. آج کا ہمارا اسائنمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، زیادہ ہے کم ہے، ہم نے لازمی آج خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جتنا بھی ہے، بات زیادہ کم کی نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو بھی ہے وہ ہم نے خرچ کرنا ہے آج گھر جا کے. ٹھیک ہے. اگر بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنے پاکٹ منی سے خرچ کریں گی تاکہ خرچ کرنے کی عادت تو ہو.
مشکل کام ہے اپنے پیسے سے نکال کے کسی اور کو دینا، مشکل کام ہے نا، لیکن اس میں اجر بھی تو کتنا ہے. اور پسندیدہ چیز خرچ کرنا اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے. چوتھے پارے کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں نا کس طرح روایت لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز دو جو تمہارے لیے محبوب ہے. اور سب سے زیادہ محبوب پیسہ ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ بچے اپنی ماؤں سے لڑ رہے ہوتے ہیں پیسے کے لیے. ہر گلی کونے پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آج کے پیسے نہیں دیے، صبح کے پیسے نہیں دیے، شام کے پیسے نہیں دیے، کل نہیں دیے تھے وہ والا حساب بھی آج چاہیے، ڈبل کر کے لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کتنے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں کہ چلیں کل نہیں دیا، خیر ہے خیر ہے الحمدللہ. ایسا ہی ہے. بیویاں بھی اپنے شوہروں سے لڑ رہی ہوتی ہیں کہ کل کم دے کر گئے تھے آج زیادہ دے کر جانا. سارے جھگڑے اسی بات کے ہیں نا. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں مائیں اب عیدی استعمال کر لیتی ہیں، اور وہ کیا کہتی ہیں ہم بدلے میں دیتے بھی تو ہیں، صرف عیدی آتی تھوڑی ہمیں ان کے بچوں کو دینی بھی تو ہوتی ہے. لیکن جہاں بچے بڑے ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے پیسہ کیا چیز ہے، ان کا اپنا الگ پرس بن جاتا ہے. جب تک چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا آپ ان کے پرس میں چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے ہیں عید پر، ان کے پرس میں آپ چند نوٹ بھی ڈال دیں تو خوش ہو جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں. لیکن جب انہیں پیسوں کی پہچان ہو جائے، ہاں جب پیسوں کی پہچان ہو جائے تو پھر بچے گن گن کے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہر وقت عید کے دنوں میں ان بچوں کے ہاتھوں میں نوٹ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، بار بار گن رہے ہوتے ہیں، پھر رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر گن رہے ہوتے ہیں، پھر رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ مال کی محبت ہی تو ہے جو بچپن سے دلوں میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اسی مال سے اگر دے رہے ہو تو خرچ کرنے کی عادت بھی بنے گی. اگر والدین ان بچوں کو بتا رہے ہوں کہ اتنی عیدیں آئی ہے، اتنے میں سے اتنی فلاں کے ساتھ شیئر کر دیں، تو بچوں میں عادت آئے گی نا خرچ کرنے کی. نہیں تو بچے پھر آپ پر بھی خرچ نہیں کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات بھی نہیں دیکھتے ہم کہ 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، والدین کے نام پر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک کے. ان کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اکثر ایسا ہوتا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارے اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تمہیں کہاں سے دیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کچھ اولاد کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے اوپر خرچ کریں. جبکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. تمہارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ ہوتا ہے. تو فرمایا کس آیت پر تھے ہم؟ جو بھی خرچ کرو اپنے نفس کے لیے تمہیں ہی اس کا بدلہ ملے گا. اور جو بھی تم خرچ کرو سوائے اللہ کی رضا کے، یعنی تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب ہی ہونا چاہیے خرچ کرتے ہوئے، اور کوئی مقصد نہیں ہو. اگر اور کوئی مقصد ہوگا تو سب ضائع ہو جائے گا. تو آج ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے تو کس مقصد سے کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور رمضان میں جو خرچ کریں گے اس کا ثواب ہمیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ کل رمضان شروع ہوگا تو کل ہی خرچ کریں گے، نہیں. آج کا ہمارا اسائنمنٹ ہے تو ہم آج ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. آج جو آیات ہم نے پڑھی، جو حدیث پڑھی، اس سے ہم میں موٹیویشن ہے خرچ کرنے کی. کل اگر کم ہو گئی تو توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، لیکن کوشش تو ہم نے ہی کرنی ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. ہم نے کل بھی آیت پڑھی فاستبقوا الخیرات، دوڑو بھلائیوں کی طرف، کل تک کی مہلت ملے نہ ملے، جو کرنا ہے آج کرو. اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے پورا پورا تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فقراء کے لیے خرچ کن پر کرنا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو زمین میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے. وَيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اس وجہ سے انہیں لوگ غنی سمجھتے ہیں. یعنی سفید پوش لوگ، بھرم رکھنے والے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں. آپ انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، کسی نہ کسی چیز سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کرو. اور جو بھی تم خرچ کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. بے شک جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات اور دن میں
ظاہر اور پوشیدہ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو سود کھا رہے ہوتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ مال کو بڑھا کر دگنا کر کے لینا۔ جو مال کو دگنا کر کے لے رہے ہوتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، کہ نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو چھو کر، یعنی دیوانگی کی حالت میں ہوگا۔ واللہ اکبر۔ تو سود کیا ہے؟ کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کہ کوئی ضرورت مند ہے، مجبور ہے، اس کو چاہیے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا کے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں کے لیے رقم لے لو لیکن واپس اتنا بڑھا کر دینا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت سود کے برابر ہے، جبکہ دونوں میں واضح فرق کیا ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ خرید و فروخت کے بعد آپ کو نفع اور نقصان دونوں ملتا ہے، جبکہ سود سے آپ کو صرف فائدہ ہی ملتا ہے۔ فائدہ ہی فائدہ کس طرح ملتا ہے کہ اتنے دن کیا، اتنے دن بڑھ گئے، 20,000 تم نے مجھ سے لیے ہیں، ایک ہفتے بعد دو گے تو 25 دینا، اس کے 2 ہفتے گزر گئے تو 30 دے دینا، 3 ہفتے گزر گئے تو 35 دینا۔ یعنی سود ہے ہی یہ نا کہ جو آپ کو قرض پر قرض میں ہلاک کرتا رہتا ہے اور انسان کا چین سکون سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اسی لیے اس چیز سے سختی سے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا ہے، یعنی جو مال اصل اس نے دیا وہی اس نے لینا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جو شخص دوبارہ کرے گا، یعنی جس کے پاس آیات آ گئی، واضح احکامات آ گئے کہ سود نہیں کھانا ہے، اور وہ پھر بھی وہی کام کرتا رہا، تو وہی لوگ ہیں اس میں آگ میں ہمیشہ رہنے والے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کافر کو اور ہر اسیم یعنی گناہگار شخص کو۔ دیکھیں گناہ اور نیکی کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے نا اس کا تعلق۔ انسان کا دل اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہی ہے نا کہ انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہوتا ہے تو سارے کا سارا درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہی خراب ہو گیا تو اس کا سارا جسم یعنی اس کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، بے شک جو لوگ، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ نقطہ جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو بڑھ جاتا ہے اور زیادہ، یعنی اس کا دل اور زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہی سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اور جب وہ زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، نہیں تو پھر اگر پورا دل سیاہ ہو گیا تو اس کے اندر صحیح اور غلط کی فرق، صحیح اور غلط کی تمیز سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایسا اجر ہے لا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ جو سود کے معاملات باقی رہ گئے ان سب کو چھوڑ دو اگر تم ایمان لانے والے ہو، نہیں تو اسی خیال میں لگے رہنا کہ اور ابھی اس بار ہم سود کا معاملہ کر لیتے پورا، اگلی بار نہیں کریں گے، تو اور کے چکر میں نہیں رہنا، جتنا ہو گیا سب ختم۔
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود کے معاملات سے نہ روکے تو تیار ہو جو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے اور اس کے رسول سے. اللہ اکبر. کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ کیا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اس سے جنگ کر کے؟ نہیں. تو اگر تم توبہ کرو گے پس تمہارے لیے اصل تمہارا مال ہے، یعنی جتنا دیا ہے اتنا ہی مال تم نے دینا ہے. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم ظلم کرو گے تو تم پر ظلم کیا جائے گا نا. اور اگر وہ شخص تنگی والا ہے وہ فوراً قرض واپس نہیں کر سکتا، یعنی اب قرض کے معاملات میں آسانی یعنی اس کی موٹیویشن دی جا رہی ہے نا. ویسے قرض کیسے دیا جاتا تھا؟ سود کی وجہ سے کہ اتنا بڑھا کر ملے گا اتنا بڑھا کر ملے گا. لیکن اب جب سود بھی نہیں لینا ہے تو دو گے کیسے؟ تو پھر قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بیان کر دی گئی. اب کیا ہے کہ اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو تو اس کو ایک مدت کے لیے دے رہے ہو اور وہ تنگی والا ہے وہ ابھی نہیں لوٹا سکتا تو اس کو مہلت دے دو الی میسرہ، ایک مدت تک. اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا تو خیر ہے اللہ مجھے کہیں اور سے عطا کر دے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہی نہیں ہوتی واپس کرنے کی، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی، تو یہ ان میں شامل نہیں ہے. لیکن آپ ان سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے نا، آپ ان کے معاملے کو بھی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو روزانہ اس کو اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنی فضیلت ہے. یعنی جب تک وہ قرض آپ کو واپس نہیں مل رہا اس وقت تک آپ کو اتنے دن تک اس کا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. اور ڈرتے رہو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ ماں کا سبت جو اس نے کلو نفس سے ماں کا سبت جو اس نے کمایا ہے، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. ابھی آیت دین اسٹارٹ ہو گئی ہے جس کی ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ آیت دین کیا ہے؟ قرض کی آیت. اب اس میں قرض کے معاملات سکھا دیے گئے ہیں کہ جب تم قرض کے معاملات کرو وقت مقررہ تک تو یعنی آپ اس کو لکھ لو. بیٹا ایک پین دے دیں ان کے ہاتھ میں، اس پر لکھیں. پہلا معاملہ کیا ہے قرض کا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. اور چاہیے کہ لکھ لے آپس میں. کاتب کیا ہے؟ لکھے عدل کے ساتھ اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے. جو اللہ نے اس کو علم دیا اس کو چاہیے کہ وہ لکھے اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے اور ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. یعنی ڈرنا کیوں ہے اللہ سے؟ کیونکہ پالنے والا بھی تو وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ضروریات پوری کرنے والا بھی وہی ہے. تو کیا ہم ہر معاملے میں اس کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ بالکل. اگر یہی بات ہے دل میں تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اگر جو دل چاہا کرتے رہے تو پھر کامیابی نہیں ہے. اور نہ کمی کرو اس میں کچھ بھی. بس بے شک فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے اگر وہ نادان ہے یا کمزور ہے تو لکھوائے، لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو لکھوانے کی، تو پھر کہا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، پھر اس کا ولی لکھوا دے عدل کے ساتھ. اور چاہیے کہ گواہ بنا لیں 2 گواہ مردوں میں سے. بس اگر نہ ہو وہ 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں. لیکن گواہی کے لیے ان کو رکھنا جن کے آپس میں رضامندی ہو. ایسا نہ ہو ایک کو وہ مان نہیں رہا اور آپ اس کو گواہ بنا لیں تو اس کی بات کو قبول کیسے کرے گا وہ. اسی طرح اگر ایک بھول جائے تو دوسری ان کو یاد کروا دے. اور نہ انکار کرے گواہ جب انہیں بلایا جائے معاملات کے لیے، اور نہ ہی سستی کرے کہ اس کو لکھیں. یعنی لکھنے کے معاملات میں سستی نہیں کرنی ہے چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا. ایک وقت مقررہ تک، یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، تو ہر معاملے کو لکھنا، ہر بات کو لکھنا اس لیے ضروری ہے. اور اسی طرح کہا کہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور گواہی کو بھی درست ہے. اور قریب ترین ہے کہ نہ تم شک کرو اس بات پر یہ کہ ہو تجارت
ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد معاملات ہیں تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قرض کے معاملات ہیں تو پھر لکھنا ضروری ہے. لیکن آج کل تو ہر معاملے میں ایک لکھا ہوا ہوتا ہے نا، سلپ آتی ہے ہر چیز کے ساتھ، تو کیش معاملہ بھی ہے تو اس کو بھی لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرض کے جو معاملات ہیں اس کو تو لازمی طور پر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور گواہ بنا لو، گواہ مقرر کر لو خرید و فروخت کے وقت، اور نہ نقصان دیا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ کو. اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کسی کو، یعنی کوئی آپ کے ساتھ نیکی و خیر کے ساتھ معاملات کر رہے، آپ اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہو، تو اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جب اللہ کا ڈر ہوگا تو سارے معاملات کرو گے نا. اب جنہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو انہیں کیا پرواہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، کچھ بھی کریں. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی قرآن کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کن کن معاملات کو ہمیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے. کیونکہ اللہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کو قبول کر کے خیر پر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگر تم سفر میں اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھ لیا کرو، یعنی چیز کو گروی رکھ لو. گروی رکھنا کیا ہے کہ لکھنے کے معاملات نہیں ہیں، آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسی چیز کی، یعنی جتنا آپ نے پیسہ لیا اس کے حساب سے کوئی چیز لے کر اس کے پاس رکھوا دیں اپنی، کہ جب میں پیسہ واپس کر دوں گی تو یہ چیز مجھے واپس مل جائے. ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دیں. یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ گروی رکھیں، اگر مطمئن ہے تو چھوڑ دیں، بغیر گروی کے بھی آپ کو قرض مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہی اس رب ہے. نہ چھپائے گواہی کو، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا بس بے شک وہی گناہ گار دل والا ہے. یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ گناہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے. اور نیکی بھی دل سے ہی ہوتی ہے نا. دل ہی وہ ہے کہ اگر وہ خیر پر رہا تو ساری خیر مل گئی. تو انسان کا دل اگر صحیح راستے پر ہوگا تو پھر انسان کے اعمال بھی صحیح ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والے. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اگر تم ظاہر کرو جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی، عمل پر تو اختیار ہے، یعنی کوئی برائی کا ارادہ آتا ہے رک جاتے ہیں، لیکن ذہن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، دل میں تو کچھ بھی آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کیا ہم سے محاسبہ ہوگا؟ تو اس سے اگلی آیت میں پھر کہا گیا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایمان لے کر آئے رسول، یہ رسول مان چکے اس چیز کو جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور مومن بھی مان چکے ہیں. اور ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. نہیں ہم تفریق کرتے کسی بھی ایک کے درمیان. اس کے رسولوں میں سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. یعنی ایمان ایسا چاہیے، سمعنا و اطعنا والا ایمان ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے. غفرانک ربنا، بخش دیجئے، ہم بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ابھی ہم نے اوپر آیت پڑھی، اس کے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ دل میں آنے والے خیالات کا بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ نے اگلی آیت نازل کر دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی نہیں مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی. کہ جو دل میں خیالات ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن عمل کے بارے میں ضرور ہوگا. جب فرشتے لکھ لیں گے نا کیا 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 نہیں کیا. اور اس آیت کو اپنی زندگی میں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی آئی ہے تو یہ نہ سمجھنا
کہ کیا میں ہی رہ گئی تھی اس مشکل کے لیے؟ اللہ اتنی بڑی مشکل میں کیسے برداشت کروں گی؟ یہ تو پہاڑ جیسی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر پورا اتارے، اس تکلیف پر، اس آزمائش پر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ان آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی ہے. ایسا ہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ انہیں تھوڑی سی جگہ دے دیجئے، ایک چیئر اور وہاں لگا دیجئے ان کے لیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نہ ہمیں پکڑیے گا اگر ہم سے غلطی ہو جائے یا ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی یا کوئی بھول ہو گئی ہے. اے ہمارے رب نہ اٹھائیے گا ہم پر کوئی بوجھ جیسے کہ ان لوگوں پر اٹھایا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب نہ اٹھائیے گا ہم پر ایسا بوجھ کہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجئے، بخش دیجئے اور ہم پر رحم کر دیجئے. وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں اور ہماری کافروں کی قوم پر مدد فرمائیے. یہ وہ آیات ہیں کہ جب انسان رات کو یہ پڑھ کر سو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کون کون پڑھ کے سوتا ہے؟ جو نہیں پڑھتا آج سے اس نے کوشش کرنی ہے کہ لازمی اس نے یہ پڑھ کر سونا ہے. بیٹا انہیں نیچے سے پین اٹھا کر دیجیے گا. جی آگے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی تلاوت کیجیے، پھر ہم سورت شروع کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جزاک اللہ خیرہ. سورہ آل عمران کی فضیلت یہی ہے، جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا، کہ یہ صاحبان کی طرح اپنے پڑھنے والوں پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سایہ کریں گے. فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے. الف لام میم، سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، حروف مقطعات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، کوئی بھی الہ سوائے اس کے، الحی القیوم جو زندہ ہے اور سب کا نگہباں ہے، تھامنے والا ہے، اور جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے.
جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے توریت اور انجیل لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر بھیجا، یعنی نازل اسی نے کیا، توریت اور انجیل کو بھی نازل اسی نے کیا، اور وانزل الفرقان، اور فرقان یعنی قرآن کریم بھی اسی نے نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے پوشیدہ اس سر، بے شک اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہارے ماؤں کے رحم میں، یعنی اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے بیٹا بیٹی عطا کرے، جس کو چاہے گورا دے، جس کو چاہے کالا دے، جس کو چاہے خوبصورت دے۔ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ایسی اولاد ہو، یا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس کی ایسی شکل و صورت ہو؟ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ بہترین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تو کسی کو اپنی شکل و صورت یا کسی اور کی شکل و صورت پہ بات کرنا یا اس میں نقص تلاش کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی آپ اللہ کی تخلیق میں برائی کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں جب رشتے کے معاملات ہوتے ہیں، تصویریں آتی جاتی ہیں، لڑکی دیکھ کر آتے ہیں، اللہ اکبر، بعض لوگوں کو تو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ آپ پینسل کاپی لیں اور اپنی مرضی کے انسان بنا لیں، ناک ایسی ہونی چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، قد اتنا ہونا چاہیے، یعنی کیا ہے، آپ لڑکی خرید رہے ہو یا شادی کے لیے تلاش کر رہے ہو؟ یہ تو آپ چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی کیا چیز مجھے چاہیے۔ اسلام نے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا کہ نکاح کے لیے دین کو ترجیح دو، دین تو گیا سائڈ میں، دین گیا سائڈ میں، باقی کی ساری چیزیں جو چاہیے وہی چاہیے۔ ابھی ایک خاتون مجھے بتانے لگی کہ میں نے فلاں لڑکی کے ہاں فلاں گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، اور مجھے جو چیز پسند آئی نا، ان کے سائڈ ٹیبل پہ ان کی دادی کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ آپ لڑکی کا قرآن دیکھ کر شادی کریں یا اس کی دادی کا؟ دادی نانیاں تو ہر ایک قرآن رکھتی ہیں ہاتھ میں، ہاں وہ ٹھیک ہے کہ وہ ان دادی کی تربیت میں رہی ہے، شاید کچھ نہ کچھ اس نے سنا ہو۔ آپ کو چاہیے لڑکی خوبصورت، اچھی، پیسہ والا گھر، ساری کی ساری کوالٹیز آپ کو اس گھر میں نظر آ گئی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دادی کے قرآن کو ہم نے دیکھ کر رشتہ کیا۔ عجیب و غریب معاملہ نہیں ہے؟ اس کی ماں کے قرآن کو بھی دیکھ لیں، اس کے اپنے قرآن کو بھی تو دیکھیں، اس کے اپنے اندر دینداری ہے یا نہیں؟ تو عجیب سی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب جس میں آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات وہ آیات ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واضح آیات کہ جس کے بارے میں آپ کوئی شک و شبہ یا کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ اور کچھ آیات متشابہ ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہ کن آیات کو کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے اللہ کا عرش، کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا ہم اس کو قبول کرنے والے اور ماننے والے ہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان متشابہ آیات کے، اور فتنہ تلاش کرتے ہیں، تعویلات تلاش کرتے ہیں، اور نہیں وہ جانتے اس کی تعویل کو سوائے اللہ کے، اور وہ لوگ جو کہ پختہ ہیں علم میں، یعنی اہل علم جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر، اور یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ کہہ دیجئے ہر چیز ہمارے رب کے پاس سے ہے، چاہے محکم آیات ہیں یا متشابہ آیات ہیں۔
لیکن ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم اس پر بحث اور جھگڑے نہیں کرتے اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایسی آیات متشابہ ہیں جیسے خود تقدیر کے معاملات ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں جو آیات ہیں، جنت جہنم کے ایسے آیات کہ جن کو سوچنے سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے، لیکن اللہ نے جو کہا جیسا کہا ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کیجیے گا ہمارے دل کو اس کی ہدایت کو قبول کر لینے کے بعد، ہمیں عطا کر دیجیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن کے جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز ان کا مال کام نہیں آئے گا، نہ ان کی اولاد آئے گی، اللہ سے انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ یعنی دنیا میں تو یہ رشتے کام آ سکتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں کام آئے گا۔ یہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے، آگ کا ایندھن ہے، اور آل فرعون کی طرح، جیسے کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہیں اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، اپنے طاقت کے زور پر ہو ضرور مغلوب کیے جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے اس وقت میں کہ جب دو جماعتیں آپس میں ملی، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھے۔ یعنی مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ جنگ دونوں کر رہے تھے، اپنی اپنی جان قربان کرنے کو دونوں تیار تھے، لیکن ایک کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا، اور ایک کا مقصد کیا تھا؟ دنیا۔ وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے قوی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انہیں اپنی طاقت پہ بہت ناز تھا، اپنی تعداد پہ بہت ناز تھا، جبکہ مسلمان کیا تھے؟ کم تعداد والے تھے اور بہت زیادہ سر و سامان بھی لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں فتح عطا کر دی۔ بے شک اس سب میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا کہ جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ نمبر 1، حب الشہوات، حب الشہواتی من النساء، عورتوں کی محبت، اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور اسی طرح چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب کی سب دنیا کی نعمتیں ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ نے کن کن چیزوں کے اندر اٹریکشن رکھی ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ نے ایک کشش رکھی عورت میں، اور اسی عورت کو فتنہ بھی قرار دیا گیا، اور وہی عورت اگر نیک انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ یہ ہے نا الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا سارا کا سارا فائدہ ہے، وخیر المتاع، اور بہترین فائدہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ یعنی اگر نیک عورت کسی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، لیکن اگر عورت ہی بری مل جائے، بد مل جائے، بری ملے، نافرمان ہو اللہ کی، تو وہ کس طرح اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، کس طرح ایک بہترین نسل کو پروان چڑھا سکتی ہے؟ پھر اس گھر میں لڑائی جھگڑے، ناشکری، یہی ساری چیزیں رہتی ہیں نا۔ لیکن اللہ نے ہر مرد میں ایک عورت کی محبت رکھی ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کے مسائل کو بہت بہتر طریقے سے حل کر سکتی ہے، جس کے لیے اس کو صبر اور دعا اور عقل کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے یہ کہ اتنے پوری دنیا میں سے اللہ نے انسان آپ کی زندگی میں منتخب کر دیا، اور آپ کا صرف اسی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا۔ عجیب بات ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے اس کو میرے لیے لکھا ہے۔ دیکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں بہت بڑے
کہ جن کو حل نہیں کیا جا سکتا اور ان کو لے کر زندگی بھر ساتھ چلنا بھی مشکل ہے. تو اس لیے ایک راستہ کیا نکالا اسلام نے؟ کیا کہا؟ خلا، طلاق. اگر مرد کا عورت سے گزارا نہیں ہے تو وہ طلاق دے دے. زبردستی کی ایک دوسرے کو ٹارچر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، 50% ایسی شادیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ طلاق لے لیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے. ایون کہ اور بہنوں کا کیا ہوگا؟ اگر ایک بہن کی طلاق ہو جائے گی تو باقی بہنوں کے رشتوں میں بھی مسائل ہوں گے. طلاق کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، میں طلاق کو اچھا نہیں کہہ رہی، لیکن اللہ کے نزدیک جائز کام ہے کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ شوہر شرابی ہے، شوہر جواری ہے، بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن